ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سندھ کے اندر آنے والا سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں، اس کو کس طریقے سے بہتر اس کو ایورٹ کیا جا سکتا تھا یا بہتر مینج کیا جا سکتا تھا. فیصل سبزواری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی بات کی جاتی ہے اکثر کہ اگر لوکل گورنمنٹ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہوتی سندھ کے اندر جب یہ اتنی بڑی تباہی آئی جو کہ ایک ظاہر ہے قدرتی آفت ہے، تو شاید حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے. آپ کا کیا پوزیشن ہے؟ آف کورس آپ کی پارٹی لوکل گورنمنٹ کے حق میں ہے، لیکن کتنی بڑی کوالٹیٹیو ڈفرنس آتی ہے آپ کے خیال میں لوکل گورنمنٹ ہونے سے یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے؟ جی میں آسیہ بالکل آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، لیکن دھاریجو صاحب جو ہیں وہ محترم ہیں. There is a difference between allegation and suggestion. I tried to put a few suggestions based on our experiences. تو وہ اس سے یقیناً ڈفر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایلیگیشن نہیں تھا میرے خیال میں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے فیصل صاحب معاف کیجئے گا، میں آپ کی آواز سن نہیں سکا تھا کیونکہ میرا تھوڑی دیر کے لیے وہ مائک آف ہو گیا تھا. میں آپ کی جو پراپر ریپلائی میں نہیں سن سکا تھا. ٹھیک ہے جام صاحب، میں یہ عرض کروں دیکھیے لوکل گورنمنٹ کا جو آسیہ پچھلا نظام تھا جو 2001 کے آرڈیننس کے تحت آیا تھا، اس میں پہلے تو یونین کاؤنسل میں 21 کا ہاؤس ہوتا تھا، پھر یونین کاؤنسل میں 13 کا ہاؤس ہو گیا 2005 کے بعد. 2005 کے بعد کا جو سسٹم ہے اگر میں اس کی بنیاد پہ بات کر لوں تو صرف کراچی شہر کی اگر میں مثال دے دوں تو 5,500 سے زائد پبلک ریپریزنٹیٹیوز تھے سندھ کے بقیہ 22 اضلاع میں، اور ان میں یونین کاؤنسل، تعلقے، تحصیلیں، تو لگ بھگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر نمائندے ہوتے. جو نمائندے اگر موجود ہوتے تو وہ جس وقت جو سرکاری مشینری کام کر رہی ہے، جام صاحب بھی ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، میں بھی ممبر پروونشل اسمبلی ہوں، ہماری آؤٹ ریچ اتنی نہیں ہو پاتی ہے ہر آدمی تک. لیکن جو ایک ہی یونین کاؤنسل میں 13 کا ہاؤس ہے، کاؤنسلرز ہیں، فیمیل بھی ہیں، اس میں لیبررز بھی ہیں، تو ان کی جو ایکسس ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے. اس وقت لوکل گورنمنٹ کی ہائرارکی پبلک ریپریزنٹیٹیو کی موجود نہیں ہے، افسران کی ہے. یقیناً حکومت سندھ ان افسران سے، ریونیو آفیسرز سے اور ٹی ایم اوز سے اور ڈی سی اوز سے کام لے رہی ہے، لیکن ایک افسر کی سینسٹیوٹی اتنی نہیں ہوتی. میں اس کے سینسیریٹی پہ شک نہیں کر رہا، لیکن وہ اتنا زیادہ فیل نہیں کر پاتا انہی لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے. یقیناً لوکل گورنمنٹ وڈ ہیو ہیلپڈ اس. لیڈ ہوتی ہے لوگوں کو اپنے کسی ریپریزنٹیٹیو سے یا ایک بندے سے بات کرنے کی کہ جو ان کو لگے کہ ان کے لیے وہاں پہ موجود ہے. دھریجو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، یہ بہت سارے ماہرین کا بھی اس کے اوپر اتفاق ہے کہ جتنی بھی ہمارے پر پہلے ایک سیلاب آیا اس میں بھی یہ سب سے زیادہ ایکیوٹ فیل کیا گیا کہ لوکل گورنمنٹس ہوتی تو سیناریو بہتر ہوتا. کیا موومنٹ فارورڈ ہے سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کرنے کے اوپر؟ جی دیکھیں، میں آپ سے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہ لوکل پارٹیسپیشن وغیرہ ہوتی تو اسے حالات کچھ بہتر آ سکتے تھے. لیکن یہ دیکھیں، یہ جو میں تھوڑا اس میں یہ جو اس وقت جو کرائسس ہے، اس وقت کرائسس یہ ہے کہ اس میں پانی تقریباً کوئی ہر جگہ پہ پانی 3-4 فٹ کے قریب پانی ہے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم یعنی پانی ڈرین آؤٹ کرنے میں اتنا زیادہ افیکٹو ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا. اس میں لاجسٹک میں ساری فیسلٹیز وغیرہ اس میں تو بالکل کوئی بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا تو اس میں ہو سکتا ہے اس کی ہیلپ ہو سکتی تھی. اب اس سلسلے میں جو ہمارے ایم کیو کے دوست ہیں ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہتی ہیں، کہیں کہیں اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ اس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ایسا آنا چاہیے سندھ میں جو کہ سارے طبقات کے لیے قابل قبول ہو، اس میں مختلف پارٹیز کے لیے قابل قبول ہو. یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو مشرف صاحب کا سسٹم کے قریب ترین کوئی چیز ہو. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ 79 جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہو اس کے قریب ترین ہو. لیکن یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے دونوں جو میجر پارٹیز ہیں یا دوسرے جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں اور اس میں کسی ایک سسٹم پہ اگر کنسنسس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن صاحب وہ کنسنسس کہاں ہو رہا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ تو ایسا لگتا ہے کہ سینٹر میں بیٹھ کے ہوتی ہے، اور جو آپ کا ایک فورم ہے اسمبلی اس کے اندر تو گفتگو ہوتی نہیں ہے. اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ اب آرڈیننس یہ آئے گا اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں آئے گا، اس میں امینڈمنٹ. نہیں آسیہ بی بی، یہ ایسی بھی نہیں ہے. یہ ہماری ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ اکثر ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں، اور اس میں ہماری کافی کور کمیٹیز ہیں. اس میں تھریڈ بیئر ڈسکس کیا ہے، اور اسی سلسلے میں بھی اندر آپ کی پالیسی ڈائیلاگ ہو رہا ہے اس وقت. میں اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں. ہمارے جو ممبران ہیں، جو کمیٹی کے ممبران ہیں، اسمبلی کے اندر سے ہی ہے، اور اس میں اکثر ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. اور انشاءاللہ ابھی یہ ان کے ساتھ یہ باتیں ہوں گی، اور اس میں میرا خیال کو انڈرسٹینڈنگ ہے بھی صحیح.
اور اس میں ایسا کوئی سسٹم ہم لائیں گے جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو, ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو. ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی سسٹم ہو جس سے جو رورل جو ووٹر ہیں ان کے کوئی خدشات بہت زیادہ اسٹرانگ ریزرویشن ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی افیکٹو سسٹم ہو جہاں یہ اپنے جو ووٹرز کو صحیح طریقے سے ڈیلیور کر سکیں. لیکن یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ جو بھی سسٹم ہو یونیفارم ہو. اب اس میں یہ ہم نہیں کر سکتے کہ کچھ علاقے کے لیے ایک الگ سسٹم ہو, کچھ علاقے کے لیے دوسرا سسٹم ہو, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں بھی ان کی مدد چاہیے ہوگی کہ ایسا کوئی سسٹم لائیں جو کہ پورے پاکستان میں یونیفارم ہو. بہت شکریہ آپ کا دریجو صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب. جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے آگے بڑھیں اور اس طریقے سے اس کو حل کریں کہ دوبارہ جو ہے ہمیں وہی دوبارہ سے لیسنز ری لرن نہ کرنے پڑیں ہر ایک نئی آفت کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.